حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف نبی ہی نہیں تھے بلکہ بہت زیادہ طاقت رکھنے والے بادشاہ بھی تھے۔ آپ علیہ السلام نے زمین کے بہت بڑے حصے پر حکومت کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایسی طاقتیں دی تھیں جن کے بارے میں سوچ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بے مثال حکومت اور سلطنت حاصل تھی کہ صرف ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات، پرندوں اور ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن سے ہی بہت زیادہ سوجھ بوجھ، عقل اور سمجھ رکھتے تھے۔ سامنے والے کی بات جلدی سمجھ لیتے، نتیجہ نکالتے اور فیصلہ کرتے۔ یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسخر اور تابع فرما تھے، لیکن آپ کا ہدہد آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور ہے۔ اسی ہدہد نے آپ کو ملک سبا، جس کا موجودہ نام یمن ہے، وہاں کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے اور بادشاہوں کے شایان شان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اسی کے پاس ہوتا ہے، مگر وہ اور اس کی قوم ستاروں کے پجاری ہیں۔ یہ سب سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط لکھا اور ملکہ اور اس کی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ خط مختصر تھا جس میں لکھا تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے۔ دیکھو، میرے مقابلے میں سرکشی مت کرو اور میرے اطاعت گزار بن کر میرے پاس چلے آؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام جو خط لکھا اس کو یہی ہدہد لے کر گیا۔ چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد خط لے کر گیا اور بلقیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا۔ ملکہ نے اپنے گرد امراء اور ارکان سلطنت کا مجمع اکٹھا کیا، پھر خط کو پڑھ کر سنایا۔ خط سنا کر بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اعلان و اظہار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس وقت عقل مند بلقیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کے عزت دار باشندے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ ہدیہ اور تحائف ان کے پاس بھیج دوں۔ اس طرح سے امتحان ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہیں یا اللہ عزوجل کے نبی بھی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے، ہم لوگوں کو اپنے دین کی پیروی کا حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا ہدیہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام بہترین لباس اور زیورات سے آراستہ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجے اور ان لوگوں کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں، بہت سے جواہرات اور ایک خط اپنے قاصد کے ساتھ بھیجا۔ ہدہد سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبریں پہنچا دیں۔ چنانچہ بلقیس کا قاصد جب چند دنوں کے بعد سامان لے کر دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمایا ہے وہ اس مال و دولت سے بہت بہتر ہے۔ یہ تم ہو جو دنیاوی مال و دولت سے مروب ہوتے ہو، میری نظر میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد سے فرمایا کہ تم اپنے ملک واپس لوٹ جاؤ، مگر ایک بات اپنی ملکہ کو بتا دینا کہ ہم عنقریب ایک بڑے لشکر سمیت وہاں آئیں گے جس کے مقابلے کی تمہیں طاقت نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس کے بعد جب قاصد نے واپس آ کر تمام ماجرا بلقیس کو سنایا
تو بلقیس سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج بہت طاقتور ہے۔ چنانچہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کا ارادہ کیا، اپنی قوم کے سرداران کو ساتھ لیا اور یمن سے شام کی طرف روانہ ہو گئی تاکہ اس بارے میں قریب سے زیادہ تحقیق کر سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے عجائبات دیکھ کر ملکہ کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خدا عزوجل کے نبی ہیں اور ان کی سلطنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو اس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ اس سلسلے میں ہدہد نے جو کارنامے انجام دیے وہ بلا شبہ عجائبات عالم میں سے ہیں، جو یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ہیں۔